نازنین ایک انتہائی معصوم لڑکی تھی جسے زمانے کی اونچ نیچ کا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ اچھی ہے تو سب اچھے ہیں۔ اپنی اس سادگی کی وجہ سے کئی بار وہ لوگوں سے دھوکہ بھی کھا چکی تھی، مگر بددستور وہ لوگوں کو معاف کر دیتی تھی۔ شاید اس کا ظرف بہت بڑا تھا یا شاید اس کا دل، مگر اب کی بار وہ جہاں اپنے دل کو آزمانے چلی تھی وہ کوئی آسان جگہ نہ تھی۔ وہاں قدم قدم پر اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس کے لیے ساحل کا رشتہ آیا تھا جو کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اچھا کماتا اور جو بھی کماتا ماں اور بہنوں کے لیے کافی ہوتا۔ ساحل اپنی ماں اور بہنوں پر جان چھڑکتا تھا، جو وہ کہہ دیتی پتھر پر لکیر ہوتا۔ دنیا کی تمام تر سازشوں سے پاک نازنین کے لیے جب ساحل کا رشتہ آیا تو سادہ لو ماں باپ نے اس بنا پر اچھا کھاتا کماتا ہے نازنین کے نصیب کو ساحل سے جوڑنے کا سوچا اور تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ اب تو جیسے نازنین ساحل کے سپنے دیکھنے لگی تھی، خود ہی اسے باتیں کر کے مسکراتی رہتی۔ ساحل نازنین کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا۔ منگنی کے بعد ساحل نے نازنین کے لیے ایک بہت خوبصورت موبائل خریدا اور ایک دن چاچا سلیم سے ملنے کے بہانے گھر جا پہنچا۔ چاچا سلیم نازنین کا باپ تھا، جو یوں داماد کو دیکھے پھولا نہ سمایا اور گھر کے اندر لے آیا۔ ایک پرانی کرسی جس کا کپڑا بھی کافی پرانا تھا، اس کو جھاڑ کر ساحل کو اس پر بٹھایا اور خود نازنین کی ماں کو بلانے چلا گیا۔ اسی دوران نازنین ساحل کی موجودگی سے بے خبر گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور آئینے میں شکل دیکھنے لگی اور لگی خود سے باتیں کرنے۔ بولو ساحل، تمہیں تمہاری نازنین کیسی لگتی ہے، اچھی یا بری؟ پہلے تو ساحل نازنین کو یوں دیکھ کر سٹپٹا گیا، مگر جب نازنین کی باتیں سنی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ جلدی سے نازنین کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شیشے میں 2 وجود موجود تھے۔ نازنین نے جو شیشے میں ساحل کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور فوراً پلٹی۔ ساحل نے نازنین کو کندھے سے پکڑا اور لال سرخ آنکھوں میں مچلتے جذبات سے بولا، ساحل کی جان، تم ساحل کو بہت پیاری اور بہت معصوم لگی ہو۔ پہلی منہ دکھائی کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ ساحل نے جیب سے موبائل نکال کر نازنین کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ کیوں جی؟ نازنین نے کانپتے لبوں سے دھیرے سے پوچھا۔ تاکہ تمہیں سن سکوں، شام کو کال کروں گا، ساحل نے نازنین کی گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ نازنین کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اسی دوران اسے ابو کے بولنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ساحل جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ کمرے میں بند ہو کر جانے کتنی دیر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سانسوں کو درست کر رہی تھی۔ جب اوسان بحال ہوئے تو اپنے گالوں پر ہاتھ لگایا۔ اسے شدید شرم آئی اور اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ نازنین معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ موبائل لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دونوں کی روز باتیں ہوتی۔ نازنین کو تو جیسے ساحل سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک دن نازنین کی بڑی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نازنین کے گھر جا پہنچی۔ نازنین نے جی جان سے خدمت کی۔ سارا دن کام کر کے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی، مگر وہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب نند بھی خوش ہوگی۔ جب جانے کا وقت آیا تو سب دروازے تک شہلا باجی کو چھوڑنے آئے، مگر اسی دوران نازنین کی جوتی ٹوٹ گئی۔ وہ جوتی بدلنے اندر گئی، مگر تب تک سب جا چکے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ شہلا باجی سے مل نہیں سکیں۔ اس بات کا شہلا نے بہت برا منایا اور جا کر ساحل کی خوب کان بھرے۔ رات کو ساحل نے فون نہیں کیا۔ نازنین بیچاری سارا دن انتظار میں رہی۔ وہ تو خوش تھی کہ ساحل کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے۔ ساحل کی طرف سے خاموشی تھی۔ اس وقت ساحل کھانا کھا رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی۔ اس نے نوالا منہ میں ڈال کر موبائل نکالا اور نمبر دیکھ کر کاٹ دیا۔ ایک بار فون کی بیل پھر بجی۔ ساحل نے غصے سے فون کو دیکھا اور باہر آ کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک بار کال کاٹ دی ہے تو کیوں فون کر رہی ہو؟ جواب میں نازنین کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھلا، مگر پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ نازنین بولی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ کی ناراضگی سے پریشان ہوں، مگر اتنا ہی، میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو یوں کبھی میری بہن کی بے عزتی نہ کرتی، ساحل نے غصے سے کہا۔ مگر میں نے تو آپ کی بہن کی اتنی خدمت کی تھی، نازنین نے حیرانگی سے کہا۔ تو اب تم جتا رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر نازنین تڑپ اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے ساحل، باخدا میں نہیں جانتی کہ کس بات کا شیلا باجی نے برا منایا ہے۔ نازنین بی بی، مہمان کو صرف کھانا کھلانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ان کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔
تم دروازے تک چھوڑنے کیوں نہیں آئی میری بہن کو؟ ساحل کی بات سن کر جیسے نازنین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مطلب ایک ذرا سی غفلت اور کیسے ساحل تک سب کچھ یوں پہنچایا گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں ساحل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، سمجھی؟ آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ جی آئندہ خیال رکھوں گی، نازنین نے آنسو پیتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا کھا کر بات کرتا ہوں، نازنین نے سن کر فون کاٹ دیا۔ نازنین کی اب اکثر شامت آئی رہتی، کبھی چھوٹی نند کو سالگرہ کا گفٹ پسند نہیں آیا تو کبھی منچلی والی کو کھانا نہیں پسند۔ اسی طرح کرتے کرتے شادی کا دن آ گیا۔ آج ساحل نے آف وائٹ شیروانی اور لال کلا پہنا تھا۔ اپنی وجاہت کے نشے میں چور ساحل نازنین کو اپنے گھر لے آیا۔ آج اگر 14ویں کا چاند بھی نازنین کو دیکھتا تو شرما جاتا، مگر اس وقت سخت دل ساحل کا دل دیکھنے والا تھا۔ جب کمرے میں نازنین اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ماں بہنوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب اس نے صبا کی آنکھوں میں بیزاری دیکھی، یعنی وقت کافی ہو چکا تھا۔ ساحل نے اجازت لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے نازنین کو دیکھا جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ ساحل دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی، نازنین کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب ساحل غصے سے کمرے میں داخل ہوا، چلو اٹھو اور ناشتہ لاؤ میرے لیے۔ نازنین نے حیرت سے ساحل کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنا نہیں؟ جاؤ اور ناشتہ لاؤ۔ ساحل کا غصہ دیکھ کر نازنین جلدی سے جوتا پہن کر باہر کچن میں آ گئی۔ سامنے شہلا باجی کو دیکھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شہلا نے اوپر سے نیچے تک نازنین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ناشتہ بنانے لگی ہو کیا؟ جی باجی، نازنین نے دھیرے سے کہا۔ پہلے میرے لیے ناشتہ بنا دو، پراٹھا اور چیز والا آملیٹ۔ مگر مجھے تو چیز والا آملیٹ بنانا نہیں آتا۔ اے لو اماں، اماں نے غصے سے دیکھا۔ اب نہ بنانے کے بہانے رہنے دو، اماں اسی لیے کہتی تھی اتنے چھوٹے لوگوں میں شادی نہ کرو۔ اب اس کو کیا پتا چیز والا آملیٹ کس بلا کا نام ہے۔ صبا کی باتیں سن کر سب ہنسنے لگی۔ نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لو اب مہربانی رونے لگ گئی۔ ساحل او ساحل ادھر آ، شہلا نے بلند آواز سے ساحل کو پکارا۔ ساحل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ کیا ہوا آپا؟ اب تیری کل کی آئی ہوئی بیوی ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے۔ میں نے کہا چیز والا آملیٹ بنا دو تو صاف جواب دے دیا کہ خود بنا لو۔ نازنین شہلا کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایسا کب کہا تھا؟ آپا اس کی اتنی جرأت آپ کو منع کرے؟ ساحل نے آگ برساتی آنکھوں سے نازنین کو دیکھا۔ ساحل نے جوتے سے نازنین کو مارنا شروع کر دیا۔ نازنین نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ساحل مجھ پر رحم کھائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ مگر ساحل بددستور نازنین کو مارتا رہا۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کو منع نہیں کیا۔ جب مارتے مارتے تھک گیا تو دھکا دے کر باہر چلا گیا۔ تکلیف کی شدت سے نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نازنین کے دن رات اسی تکلیف میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ماں بن گئی۔ اولاد ہونے کے باوجود ساحل اسی طرح نازنین کے ساتھ سخت رویہ برتتا، اس کو نظر انداز کرتا، اور کئی مہینے گزر جاتے۔ نازنین کے ماں باپ پوتی اور بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے۔ نازنین اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس کی توجہ کا مہر اب صرف اس کی بیٹی تھی۔ ساحل جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا، اس کی ہر بات مانی جاتی۔ بظاہر تو ساحل کی بہنیں حور کو بہت پیار کرتی، لیکن دل ہی دل میں شدید بیر رکھتی تھیں۔ حور 2 سال کی تھی۔ ایک دن ساحل تھکا ہوا گھر داخل ہوا۔ اس کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا۔ اس دفعہ نسرین جو ساحل کی سب سے چھوٹی بہن تھی، وہ اسے سیڑھیوں میں بیٹھی دکھائی دی۔ ساحل کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے گلے جا لگی۔ بھائی ہم نے کبھی بھابھی کو پرایا نہیں سمجھا، مگر پتہ نہیں یہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ابھی حور رو رہی تھی تو میں نے بھابھی سے کہا کہ لائیں حور کو مجھے پکڑا دیں، مگر صاف انکار کر دیا۔ ساحل کو پہلے ہی اس کی بہنوں نے بیوی کے خلاف کیا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر بتاتی تھیں۔ ساحل آگ بگولا کمرے میں داخل ہوا اور وجہ پوچھے بغیر نازنین کو چٹیا سے کھینچتا ہوا گھر سے باہر لے گیا۔ اس گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں، جا دفع ہو جا۔ اس دفعہ ساحل نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے نازنین کو گھر سے باہر نکال دیا۔ حور ماں سے بہت دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ ماں گئی تو حور کو بخار رہنے لگ گیا۔ ادھر نازنین حور کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اس کے ماں باپ الگ پریشان تھے۔ ایک دن دروازہ کھٹکا۔ نازنین نے دروازہ کھولا۔ سامنے اسے شہلا اور ساس دکھائی دیں، جنہوں نے حور کو پکڑ رکھا تھا۔ ساس نے حور کو پکڑایا اور انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔
ایک رات نازنین سونے لیٹی، اسے شدید پیٹ میں درد اٹھا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ لگا کہ نازنین ایک بار پھر امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں اور دونوں لڑکے ہیں اور اسے شدید خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نازنین نے ساحل کو فون کر کے بتایا تو جیسے ساحل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کو بیٹے کی شدید خواہش تھی، اور کہاں 2 بیٹے۔ اس نے نازنین سے اپنے سلوک کی معافی مانگی اور لینے آ گیا۔ اب ساحل نازنین کا بہت خیال رکھتا، ماں اور بہنوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا، جس سے انہیں اور بھی غصہ آتا۔ ساحل کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ کچھ عرصے بعد نازنین نے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ دونوں کی شکل ساحل جیسی تھی۔ ساحل نے نازنین کا اتنا خیال رکھا کہ نازنین سب دکھ درد بھول گئی۔ وہ خوش تھی کہ ساحل کو احساس ہو گیا، مگر ساحل کی ماں اور بہنوں نے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ایک خطرناک منصوبہ بن چکا تھا، بس اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ طاہر ساحل کا ایک غریب کزن تھا، مگر ساحل سے کافی دوستی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ساحل کا ہر کام کر دیتا تھا۔ ایک دن ساحل کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور ساحل کو طاہر نے آواز دی۔ ساحل باہر آیا، دونوں مل کر بہت خوش ہوئے۔ طاہر رہنے آیا تھا۔ ساحل روزانہ طاہر کے ساتھ باتیں کرتا۔ ایک دن ساحل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ نازنین بچوں کو سلا کر کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب طاہر کمرے میں داخل ہوا۔ نازنین طاہر کو دیکھ کر چونک گئی۔ طاہر دراصل ساحل کی بہنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور پورا منصوبہ نہیں جانتا تھا۔ بھابھی ساحل نے پیسے مانگے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ آپ سے مانگ لوں۔ طاہر کی بات سن کر نازنین نے ساحل کی قمیض سے جیب سے پیسے نکالے اور طاہر کو دے دیے۔ اسی وقت ساحل اندر داخل ہوا اور نازنین کو پیسے دیتے دیکھ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ساحل نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ طاہر بھائی نے آپ کا نام لیا تھا کہ آپ کو پیسے چاہیے۔ ساحل نے طاہر کو دیکھا تو طاہر مکر گیا اور نازنین پر 1-2 غلط الزام بھی لگا ڈالے۔ ساحل کو طاہر پہ بیوی سے زیادہ یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب تو ساحل کا دماغ ایک بار پھر الٹ گیا۔ غصے میں جو نازنین کو پیٹنا شروع کیا تو ہاتھ تک نہ روکا۔ اب ساحل کا دل پھر سے اپنی بیوی سے متنفر ہو چکا تھا۔ ساحل کی بہنیں طاہر کے ساتھ مل کر یہ سب نازنین کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہی تھیں۔ روزانہ ایک نہ ختم ہونے والے عذاب سے وہ گزر رہی تھی۔ شک کا پودا جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ سازشوں نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اسی ذلت کی زندگی کے ساتھ وقت آگے بڑھ چکا تھا۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے۔ ان کو یہ سب بہت گراں گزرتا، مگر خاموش رہتے۔ ساحل کے جڑواں بچوں کا نام آہت اور فہد تھا۔ آہت بہت حساس تھا۔ ماں کو اس طرح ذلت کی زندگی گزارتا دیکھ کر کڑتا رہتا۔ ایک دن انتہائی بے بسی کے عالم میں وہ گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں اسکول کے چند لڑکے نظر آئے جو ایک سائڈ پہ کھڑے تھے۔ آہت وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس رک گیا، جہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسے نشے پر لگا دیا۔ ساحل تک جب بات پہنچی، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ساحل نے بہت کوشش کی، لیکن آہت جس راستے پر چل پڑا وہاں سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ابھی ساحل اس تکلیف سے نہ نکلا تھا کہ 15 سالہ حور چھت پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی پکڑی گئی۔ ساحل غصے سے بفر گیا اور حور کو ماں سمیت مار مار کے ادھموا کر ڈالا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ساحل کی بہن شیلا نے نفرت سے دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہیں ہماری دشمن، آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ باغی حور نے ہونٹوں سے نکلتے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نازنین نے حور کو خاموش کروانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بکواس کرتی ہے، ساحل یہ دیکھ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہے۔ ساحل ایک بار پھر حور کو مارنے لپکا جب نازنین نے اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب نہیں ساحل، اب بہت ہو گیا۔ تیری اتنی جرأت تو میرا راستہ روکے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ساحل نے نازنین کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے ڈالیں۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سب بہنوں اور ماں کے چہرے پر امڑ آئی، جو ساحل کے بغیر سب کو نظر آ رہی تھی۔ نازنین کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں بھی، مگر مکان اس کے نام کر گئے تھے۔ نازنین نے صرف اس وجہ سے ہر بات کو سہا کہ ساحل بچوں پر جان چھڑکتا تھا، مگر اب وہ بچے پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ نازنین جانے لگی تو دونوں بچے بھی ساتھ چل پڑے۔ آہت ابھی نشے میں تھا، اس کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ساحل اب اکیلا تھا اور ماں بہنوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کسی کی زندگی تباہ کرنے کی شاید سزا ملی، اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اوپر تلے ناکامیوں نے ساحل کا حواس باختہ کر دیا۔ بہنیں تو پیچھے ہی پیسوں کی وجہ سے تھیں، اب آہت اور ساحل ان کو بوجھ لگنے لگے۔ ایک دن ساحل کسی کام سے باہر گیا۔ آہت کھانا مانگنے لگا، شیلا کے پاس گیا۔
مگر ساحل کی بہن نے کھری کھری سنا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر اس کو کسی بات کی ہوش نہیں تھی، ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بیچ سڑک کے جا کر سو گیا اور ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی جان لے لی۔ جب آہت کی لاش گھر پہنچی، لاش دیکھ کر ساحل پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ معذور ہو گیا۔ نازنین کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا، اس کا بچہ اپنی ماں کا غم لے کر دنیا سے چلا گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ حور نے ماں کو سمجھانے پر اپنی تعلیم پر توجہ دلائی اور آج نازنین کے دونوں بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ فہد ایئر فورس میں ہے اور حور ڈاکٹر ہے۔ دونوں نازنین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نازنین ماضی کے تمام لمحوں کو بھلا چکی ہے، بس اب تینوں کو آہت کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، جو جھوٹی سازشوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی شہر میں ایک چھوٹے سے گھر کے باہر بوسیدہ کپڑوں اور گندے حلیے میں ایک معذور شخص ساحل کرسی پر بیٹھا نہ جانے خلاؤں میں کیا گھورتا رہتا ہے اور جانے کیوں روتا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار ہے۔